دوستان محترم، سب سے پہلے تو آپ کو جمعہ مبارک۔ آج جمعہ کا بڑا خوبصورت اور فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ آپ کو بہت مبارک ہو، بے شمار دعائیں آپ کے لیے، یقیناً آپ بھی سب احباب کے لیے سب کو آپ دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جنبش عامر محمود کے ساتھ عامر محمود نقشبندی۔ آج مجھے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ موضوع تھوڑا سا مختلف بھی ہے اور اختلافی بھی ہے، لیکن میں اس میں اختلافات نہیں ڈھونڈ رہا۔ میں ایک خاص چیز دیکھ رہا ہوں، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے مجھے۔ ملتان کے ایک بڑے معروف دربار ہے، تو ان کے سجادگان میرے بڑے قریبی تعلق والے ہیں، محبت والے ہیں۔ ہمارا خاندانی سلسلہ ان کے ساتھ محبت کا عقیدتوں کا نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کئی دفعہ انوائٹ کیا، ملاقات بھی رہتی ہے، تو اس دفعہ کچھ ملاقات میں دیر ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ بہرطور ملاقات میں چلا گیا، وہاں گیا تو انہوں نے بڑا پرجوش، بڑی محبت کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ انہوں نے مجھے ویلکم کیا اور اپنے قریب ایک کرسی پر بٹھا لیا۔ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، مریدین، وہ اندر سے چھوٹے علاقوں سے، دیہاتوں سے، انٹیریئر پنجاب جسے ہم جنوبی پنجاب بھی کہتے ہیں، وہاں سے بھی بہت سارے لوگ تشریف لائے ہوئے تھے۔ اور چونکہ ان کے ہاں بڑی عقیدت اور محبت ہے بزرگان دین کے ساتھ، وہ اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار اپنے اپنے انداز، عاجزی اور انکساری سے کرتے ہیں۔ وہ پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں زمین پر۔ پیر صاحب اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کرسیاں بھی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے سب کے لیے کہ وہ بیٹھے، لیکن بہت سارے لوگ اپنی مرضی سے کرسیوں پر نہیں بیٹھتے، نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کا اپنا محبت نامہ ہے، مگر پیر صاحب کو میں نے دیکھا، ذاتی طور پہ دیکھا، وہ ان کو اوپر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سامنے کرسی پر بیٹھے، ادھر بیٹھے، ادھر بیٹھے، جگہ ہے لیکن وہ نیچے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس دوران ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آیا، وہ بھی ان سے بڑی محبت سے ملا اور حضرت صاحب نے بھی ان سے بڑی محبت کا اظہار کیا۔ ایک دوسرے کو چومتے بھی رہے اور بڑی محبت اور عقیدت کے الفاظ بھی ادا ہوتے رہے آنے والے شخص کی طرف سے، جس سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ان کے درمیان بڑے قریبی تعلق ہے۔ اور وہ پھر مجھے آ کے ملا اور مجھ سے بھی اس نے بڑا محبت کا اظہار کیا۔ میرے والد مرحوم کے والد سے اس نے بہت ساری باتیں میرے ساتھ شیئر کی، بڑی محبت کا، اور اسی نسبت سے میرے ساتھ بھی پیار اور محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا رہا۔ میں اس بات پر بڑا خوش ہوا کہ میں کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہوں کہ ان کے انتقال کے، دنیا سے جانے کے 14 سال بعد، 12 سال بعد، 13 سال بعد بھی لوگ اس طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس نسبت کی قدر کرتے ہیں۔ مجھے بڑا فخر ہوا کہ میں کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہوں۔ بہرطور اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس بات کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں۔ اسی دوران اس شخص نے میرے کان میں کہا کہ آپ ایک منظر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ؟ میں نے کہا میں تو بہت سارے مناظر دیکھ رہا ہوں بیٹھا، مگر آپ نشاندہی فرمائیں جس منظر کی طرف آپ توجہ کرانا چاہتے ہیں۔ کہنے لگا کہ پیر صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تخت پوش پر، اور یہ غریب بیچارے جو مریدین ہیں یہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ پیر صاحب نے ان کو نیچے بیٹھنے پر مجبور نہیں کیا۔ پیر صاحب ہر آنے والے کو کرسیوں پر اوپر بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ خود اپنی مرضی سے ان کے قریب نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ دوسری بات، جو منظر آپ نے نوٹ نہیں کیا، پیر صاحب اوپر بیٹھے ہیں، مریدین نیچے بیٹھے ہیں، منظر دیکھیے گا۔ پیر صاحب آنکھیں جھکا کے ان سے بات کر رہے ہیں اور مریدین سر اٹھا کے ان سے بات کر رہے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے، خدا کی قدرت ہے۔ کوئی کسی کو اپنے سامنے سر نہیں اٹھانے دیتا، لیکن یہاں آٹومیٹک قدرتی طور پر سسٹم ایسا بن گیا، چونکہ جو نیچے بیٹھا ہے اس نے سر اٹھا کے اوپر والے کو دیکھنا ہے، اور جو اوپر بیٹھا ہے اس نے نظر جھکا کے نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ اب اس منظر میں پیر صاحب کی نظریں جھک گئی ہیں، اور غریب کی، مرید کی جو ہے وہ سر بھی اٹھا ہوا ہے، سر اونچا ہے، اور نظریں بھی، آنکھیں بھی اس کی اونچی ہیں۔ یہ منظر، میں نے کہا آپ اس میں پازیٹیو بات کو ڈھونڈنے کی کوشش کیا کریں، نیگیٹو باتیں نہ ڈھونڈا کریں۔ بہتر میں اس بات کی قدر کرتا ہوں کہ ہمیں انسانوں کے درمیان برابری کا، مساوات کا سلوک کرنا چاہیے، چونکہ میرے دین کا حکم یہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو آپ میں نے کہا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے صحابہ کرام جو ستاروں کی مانند، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا اگر میں چاند کی مانند ہوں تو میرے صحابہ ستاروں کی مانند، وہ ستاروں کی جھرمٹ میں چاند کی طرح ہوا کرتے تھے، اور آپ کی پہچان صرف چمکتا اجلا چہرہ ہوا کرتا تھا۔ تو بہتر ہمیں اسی چیز کی پیروی کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔